ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور دین اسلام پر قربان۔ پارہ ہے آج 4 اور سورت کا نام ہے آل عمران۔ تو عمران کون تھے؟ کل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو نسب ہے نا عمران کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے ملتا تھا، یعنی حضرت مریم جو تھی ان کا نسب بھی ابراہیم علیہ السلام ہی سے ملتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی الحمدللہ ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ ہمیں صحابہ ملیں گے، صحابہ کے واقعات ملیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار ملے گا، صحابہ کی قربانیاں ملیں گی، ان سے ایک بھول ہو گئی تھی وہ بھی ملے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیسے تسلی دی ہم وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے۔ پھر اسی بارے میں سورۃ النساء جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے جو دشمن ہیں نا، وہ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ جو انسان ہے وہ پہلے بندر تھا، وقت گزرا تو انسان بن گیا۔ ایسا ہی ہے۔ سورۃ النساء دیکھیں اگر ہم لوگ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے، نام ہی سورت کا النساء، عورتیں رکھ کر۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پکارا اس صورت میں یا ایہا الناس کہہ کے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اتقوا، ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ کیا لوگوں سے ڈریں، رشتہ داروں سے ڈریں، اپنے ہسبینڈ سے ڈریں؟ نہیں، ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ رب سے ڈرو گے نا تو پھر رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہیں وہ تمہیں خود ہی آ جائیں گی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ تو دوسرا پیغام اسی آیت میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا تم کو سب ایک جان سے، یعنی بندر نہیں تھے تم لوگ، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ کتنی بڑی ہمارے لیے فضیلت ہے، اور ہمیں اسلام بتا رہا ہے، مغرب یہ نہیں بتا رہا۔ جو کہہ رہے ہیں عورتوں کو حقوق نہیں ملے یا اسلام جو ہے بڑا تنگ نظر ہے، تو انہوں نے خود کیا کیا؟ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے، نیلامی تو انہوں نے عورتوں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سورت کا نام رکھ کر عورتوں کو عزت دی ہے۔ پھر عورت کو کیسے عزت دی کہ اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ اس نے جوڑا بنا دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا کو بنا دیا تھا۔ بندر نہیں تھے تم لوگ، عورتیں بھی بندر نہیں تھی، یہ بھی پتہ چل گیا۔ پھر ہم سب کیسے آگے؟ اپنے انہی والدین کی وجہ سے تم لوگ دنیا میں آئے ہو، پھر اس چیز کا رد ہو گیا کہ تم لوگ بندر نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مغرب نے عورتوں کی نیلامی کی ہے، عورت کو عزت اسلام ہی نے دی ہے سورت کا نام رکھ کر۔ اور چھوٹے سے الفاظ میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا صرف ایمان والوں نے تھوڑی ہی ڈرنا تھا، تمام لوگوں کو کہا گیا تھا اپنے رب سے ڈرو۔ رب سے ڈرو گے تو ایمان کی طرف خود ہی آ جاؤ گے۔ تو یہ چھوٹی سی ایک جھلک ہم دیکھیں گے، اس میں مزید یہ بھی پتہ چلے گا سورۃ النساء میں کہ عورتوں کو کہاں کہاں حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوائے۔ یتیم بچیوں کے بارے میں اس میں حقوق ہمیں پتہ چلیں گے، وراثت کے احکامات کیا ہیں، یہ سب کچھ انہی صورتوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ النساء میں پتہ چلے گا۔ یہ پارہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے کہ ہمارے پاس 3 پیس ہے، ہمارے پاس ٹراؤزر بھی ہے، ہمارے پاس شرٹ بھی ہے، ہمارے پاس دوپٹہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ دوپٹہ ہمیں بڑا اچھا لگا، وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ چل جائے گا، بیٹی لے لے گی، یا میں جو ہے کسی پلین سوٹ کے ساتھ اس دوپٹے کو چلا دوں گی، دوپٹہ رکھ لیتی ہوں، 2 پیس جو ہے وہ میں کسی کو دے دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے، فرضی طور پہ ہم اس بات کو سمجھنے لگے ہیں، کیا یہ نیکی قبول ہوئی؟ ہم نے کسی کو دے دیا کہ چلو یہ تم لے لو، حالانکہ دوپٹے جس کو ہم سوٹ دے رہے ہیں اس کا تو دوپٹے کی ضرورت اسے بھی ہے، عورت کو ہی دے رہے ہیں نا، مرد کو تو نہیں دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ نیکی قبول ہوئی؟ ہمارا خود سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا میری یہ نیکی قبول ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لن تنالو، ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے، البرا، کہ تم پہنچ سکو نیکی کو، حتی تنفقو، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کر لو، مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تمہیں دوپٹے سے محبت تھی، تمہیں دوپٹہ بھی دینا چاہیے تھا، پورا 3 پیس دینا چاہیے تھا، پھر تمہاری نیکی قبول ہونی تھی۔ 2 پیس تو اس لیے دیا کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں تھی، اب دوپٹے کی ضرورت تھی، تم نے پھر رکھ لیا۔ تو جو اللہ نے تمہیں نیا سوٹ دیا اور تم نے پرانا سوٹ کسی کو دے دیا، تو وہ کیا تمہیں دوپٹہ نہیں دے گا؟
تو جب اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کے بارے میں آتے ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی، انہوں نے مال بھی دیا، اپنی جان کو بھی حاضر کیا، جو جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے کہا کہ اللہ میں اپنے غصے کو کنٹرول کر لوں گا، میں غصہ نہیں ہے جو ہے اس کو غصہ فضول لوگوں پر نہیں نکالوں گا۔ تو یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنی زیادہ فضول خرچیاں کرتے ہیں کہ چند ظاہری رسموں کو ادا کرنے کے لیے، جانی پہچانی چیزیں یا رسومات کو نبھانے کے لیے ہم وہ عمل کر تو دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم میں تقویٰ ہے، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن آیت کا پہلا ہی لفظ یا پہلا ہی جملہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہ چیز اللہ کی راہ پہ لگاؤ۔ پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پورے گھر سے محبت ہے تم پورا گھر ہی دے دو، تمہیں تو سارے ہی سوٹ عزیز ہیں تم وہ سارے ہی سوٹ دے دو۔ اللہ یہ بھی نہیں اس آیت میں کہہ رہا۔ کیسے پتا چل رہا ہے؟ من اور ماں تو ہبون، جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو نا ان چیزوں میں سے کچھ دے دو۔ ساری چیزیں بھی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں نہیں ریکوائرڈ ہے۔ تو بھی یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ کون سا مال قبول کیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہی ہے، پہلا سوال تو جواب تو ہمیں پتا چل گیا کہ کیا ہماری نیکی قبول ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے لن لے کر آئے ہیں، لا بھی لے کر نہیں آئے کہ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال کیا ہے کہ کون سا مال جو ہے قبول ہوگا؟ تو آیت نے کیا بتایا؟ جو محبوب مال ہے وہ قبول ہوگا۔ تو یہاں پر لفظ جو لکھا ہوا ہے نا البرہ نیکی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت مراد ہے، تم تب تک جنت میں نہیں پہنچ سکتے جن جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو نا ان چیزوں میں سے کچھ، چاہے ایک ہی، اللہ کی راہ پہ لگا لو۔ سوالات کے جواب مل گئے۔ اسرائیل جو تھے نا، بنی اسرائیل، ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، تو وہ اونٹ کا گوشت پھر کیوں کھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں اس بات کا رد کیا ہے کہ تمام کھانے جتنے بھی تھے وہ بنی اسرائیل پر حلال تھے، جو جو چیزیں حلال تھیں آج وہ پہلے بھی حلال تھیں، ہم نے تو اس چیز کو حرام نہیں کیا تھا۔ تو کیوں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے دو رائے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں وہ پسند نہیں تھا، ہمیں کوئی چیز پسند نہیں تو ہم نے اسے حرام تھوڑی کر لیا، ہم اسے کھاتے نہیں کہ یہ چیز مجھے اتنی پسند نہیں ہے مجھے دوسری چیز دے دو۔ دوسری رائے یہ بھی ملتی ہے کہ ان کو کوئی بیماری ایسی تھی وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا ان کو یہ گوشت، وہ تو اس کی وجہ سے نہیں کھا رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تم چاہے تو رات میں دیکھ لو، تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ یہ نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہے ٹھیک ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لے آؤ پھر تورات، پڑھو پھر تورات، اگر تو تم سچے ہو تو پھر بتاؤ کہ کون سی آیت ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حرام کیا تھا اونٹ کا گوشت؟ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ پھر اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو۔ اللہ نے تو حرام نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے نا، وہ تو اسکول میں نہیں گئے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ بھی ان کی رسالت کی دلیل ہے۔ انہیں تو عربی پڑھنی نہیں آ رہی تھی تو عبرانی زبان کیسے آئے گی؟ تو رات تو عبرانی میں تھی، تو وہ کیسے پھر کہہ رہے ہیں کہ تو رات لاؤ، تو رات میں پڑھ لو، اس میں نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ بھی آپ کی نبوت، ان کی رسالت کی دلیل تھی کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے اور ان کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، آپ کو خود بھی اس چیز کا علم نہیں تھا۔ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہے نا اسی میں فائدے ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے نا وہ ہے ہی نقصان دہ، ٹھیک ہے۔ چربی جو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محدود مدت کے لیے بنی اسرائیل پر حرام کر دی تھی، ان کے سزا کے طور پر کہ اب یہ تم نہیں کھاؤ گے، انہیں سزا ملی تھی، ٹھیک۔ اب چربی میں فائدہ تو ہے کیونکہ وہ حلال ہے، ان کے لیے حرام اس وقت کی گئی تھی لیکن تھوڑی مدت کے لیے حرام کی گئی تھی اور سزا کے طور پر حرام کی گئی تھی۔ اب ہم لوگ جو ہیں یہ درندے اور یہ خنزیر کا گوشت اور یہ جتنے بھی جانور باہر کے ہیں ہم نہیں کھاتے نا، نہیں کھاتے ہم لوگ۔ ان چیزوں کے اثرات اصل میں ہوتے ہیں، پاک چیزیں کھائیں گے تو پاک خون بنے گا، پھر پاک الفاظ بھی استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، دل بھی پاک ہوگا۔ غلاظت کھائیں گے تو پھر دل بھی غلاظت والا ہی ہوگا نا، خون میں کیا چیز دوڑے گی؟ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، یہی ہوگا نا۔ تو جو لوگ آج بھی یہ چیزیں کھانے والے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہو، وہ خود بھی درندے ہیں نا، درندے ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر یہ والی چیزیں ہیں جو غلاظت والی، اور درندے یہ والا خون دوڑ رہا ہے، وہ خود بھی درندے بن چکے ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت 94 میں فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ گھڑتے ہو نا وہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اتنی سی بات بھی کہہ دینا
کہ بھئی یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا کہ حرام ہے، اتنی سی بات بھی کہہ دینا، وہ تو اپنی وجہ سے نہیں کھا رہے تھے، اللہ نے کب حرام کیا؟ تو اللہ کہتے تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ نے تو چیز حلال کی ہوئی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی نہیں کہا تھا کہ یہ چیز حرام ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، جن کو جھوٹا کہا جا رہا تھا وہ خود یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے کوئی بھی چیز منسوب کی تو تم جھوٹ گھڑتے ہو اللہ پر جو اللہ نے نہیں کہی ہے۔ تو یہ بھی آپ کی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تو خود یہ بات کریں کہ اللہ پہ جھوٹ مت گڑو، جس نے گھڑ لیا وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کون سے میسیجز ہیں، کون سی ایسی پوسٹ ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ آیت میں لکھا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، اور ہم فوراً آگے کر لیتے ہیں بڑے نیک بننے کے لیے، ہم کنفرم نہیں کرتے کہ کیا وہ حدیث ہے۔ بعض حدیث کا ایک پارٹ صحیح ہوتا ہے، نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، ہم وہ بھی آگے سے بڑے نیک بن گئے، متقی بن گئے، لو جی پڑھ لو۔ اب کس کس کو کہیں کہ یہ غلطی ہے بھائی، اس کو سمجھو۔ تو سمجھنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ علاج ہی ہے کہ قرآن کو سمجھ لو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت 95 میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی جو بات ہے نا وہ سچ ہے، صدق اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے کہا وہ سچ ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ جنت تو سچ ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا تو وہ لوگ ظالم ہے تو سچ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ پہ جھوٹ باندھا، نبی کو نہیں مانا تو یہ سچ ہے۔ جنت بھی سچ ہے، جہنم بھی سچ ہے، ملائکہ بھی سچ ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور اس وقت سب کو بتایا گیا، یہودیوں کو بھی بتا دیا گیا، اہل کتاب کو، اور پھر کافروں کو، اہل مکہ، اہل عرب کو بھی بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کے قدموں کو وہیں پر رکھ دیا، ایک نشانی، ایک معجزہ بنا دیا۔ پتھر پر کیسے آ سکتے ہیں پاؤں کے نشان؟ تو ایک معجزہ تھا وہ بھی، کہ جس پتھر پر کھڑے ہیں اللہ نے وہاں پر ان کے نشان ہی رہنے دیے، اور کتنے گہرے نشان اگر ہم انہیں دیکھیں، لائٹ سے بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں جی پاؤں بن رہا ہے، باقاعدہ نشان، فٹ پرنٹس وہاں پر موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک وہ نشانی ہمارے لیے یہ رکھ دی عقل مندوں کے لیے کہ دیکھو یہ جو پاؤں ہے نا، اس کے نقش قدم کی تم پیروی کرو۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے کیسے تھے؟ حنیفہ، وہ تو یکسو تھے، اعتدال پر قائم رہنے والے تھے۔ امت وسط پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے، افراط و تفریط ان میں نہیں تھی، نہ بائیں دیکھتے تھے نہ دائیں دیکھتے تھے، میں اپنے ابو سے پوچھ لوں، میں اپنے بھائیوں سے پوچھ لوں، میں فلاں سے پوچھ لوں، وہ ایسے نہیں کرتے تھے، یکسو تھے، فوکسڈ تھے، ایسے تھے۔ اور اللہ کی یہ گواہی ہے، وما کان من المشرکین، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اہل عرب تم شرک کر رہے ہو، 360 بت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، اور کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں، وہی ہمارے لیڈر تھے۔ تو انہوں نے تو شرک نہیں کیا، وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے، اور تم تو شرک کر رہے ہو، اس کا جواب دو نا تم۔ اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتایا جائے نا کہ فلاں جگہ نا فلاں چیز میں نے دیکھی تھی، تو ہم میں تڑپ آ جائے گی کہ ہائے ہم بھی دیکھیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تڑپ دلائی اپنے گھر کی۔ یہ نیکسٹ آیت ہے 95۔ کیا بتاتے ہیں؟ بے شک پہلا گھر اللہ کہتے ہیں بنایا ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ گھر کون سا ہے؟ اللہ نے یہاں پر مکہ کا لفظ یوز نہیں کیا، اللہ نے بھی بکہ کا لفظ یوز کیا، کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ موجود تھا نام بکہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے وہی نام یوز کیا کہ آج کعبہ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا، قبلہ چینج کر دیا گیا، خانہ کعبہ تمہیں کہہ دیا گیا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو تمہیں مصیبت پڑ گئی۔ یہ تو تمہاری اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اول گھر اللہ کا یہی تھا۔ سب سے پہلے تعمیر اس کے بارے میں آتی ہے کہ فرشتوں نے کی تھی، دوسری حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، جو تیسری دفعہ ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ جو بنیادیں موجود تھیں اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوائیں چلی، وہ بنیادیں زمین سے نکل آئیں، انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر پھر اس گھر کی تعمیر کی تھی۔ تو یہ جو پہلا گھر ہے، یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ اسی رخ جو ہے ان کا قبلہ یہی ہوگا، اسی رخ ہو کر وہ نماز پڑھیں گے۔ یہ گھر کیسا ہے؟ اللہ یہاں پر یہ بتاتے ہیں، مبارکن، مبارک، برکت والا ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، یہ گھر تو ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ برکت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا بڑھنا۔ تو نماز تو ایک پڑھی تو ثواب کتنا ملا؟ 1,00,000 نماز کا ملا۔
تو یہ گھر تو ایسا ہے، وہدن، اور یہ گھر کیسا ہے؟ ہدایت والا ہے، کس کے لیے؟ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، سب کا مرکز یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہاں جا کے دیکھو کیسی ہدایت یہاں پر ملے گی کہ تمہیں یہاں کوئی مزار نظر نہیں آئیں گے، یہ تو ایسا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور توحید اگر کسی نے سیکھنی ہے نا تو اسی گھر میں جا کے سیکھو، نہ بچوں کی فکر، نہ فیملی کی فکر، نہ پیرنٹس کی فکر، یہاں پر یہ حال انسان کا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ گھر ایسا ہے کہ یہاں پر آپ کو لڈو بھی نہیں نظر آئیں گے، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، لڈو پڑے ہیں، پھر بھی لوگ آ کے مبارک ہے جی بہت جگہ پر تو کھا رہے ہیں۔ کیسا گھر ہے نا یہ! ہدایت لینی ہے تو یہاں سے سیکھو کہ اتنا بڑا مین جو تھا گھر، وہاں پہ تو لڈو تمہیں نہیں مل رہے، وہاں پہ کوئی ایسے لوگ بھی جاتی راہ پہ نہیں ملیں گے کہ دیگیں لگا کے بیٹھے ہوئے کہ آؤ آؤ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اس قسم کا بھی کوئی تمہیں سین نہیں ملے گا جو عام ہمارے یہاں پہ ملتا ہے یا مندروں میں ملتا ہے اور ہمارے یہاں ملتا ہے۔ تو ہدایت کا بہترین ذریعہ یہی گھر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو توفیق دے اپنے گھر بلائے، ہم سب کو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد ایک تڑپ دلائے گی، اور پھر اللہ نے نیکسٹ ایک اور بات بھی بتائی ہے کہ فی ہی، اس میں ہے کیا؟ آیت، نشانیاں ہیں، بینات، روشن، تمہیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ کون سی نشانی، کون سی نشانی ہے، صاف صاف تمہیں وہاں پر گہری گہری نشانیاں نظر آئیں گی، جیسے کہ آب زمزم، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا صفا مروہ، تمہیں صاف پتہ چلے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، آب زمزم ہے تو کیوں ہے، صفا مروہ پہ جانا ہے تو کیوں جانا ہے، تمہیں صاف نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور آب زمزم کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ اگر ہم پی لیں تو غذائیت ہے، اس میں بھوک بھی نہیں لگے گی۔ اور بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم نے ایک یا دو گلاس پانی پی لیا تو ہم بار بار واش روم جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تو وہ سین بھی نہیں ہے، واش روم کا تو سین ہے ہی نہیں، یہ تو ایسا پانی ہے۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ تو اسکالرز کہتے ہیں 40 سے زیادہ نشانیاں ہیں یہاں پر اللہ کی۔ اور آگے اللہ نے خود ایک بات کیا ہے، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل عرب مان رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کو، تو پھر الگ سے ذکر کیا کہ ایک نشانی تو یہ بھی ہے۔ ایک نشانی اللہ اور بھی بتاتے ہیں کہ یہ گھر کیسا ہے؟ امن والا گھر ہے، دشمن گھوم رہے ہیں، وہی دشمن جو اگر دیکھے گا کہ باہر ہوتا نا میں اسے قتل کر دیتا، وہاں قتل نہیں کرے گا، ایسے ایسے دشمن یہاں پر جو ہیں گھوم رہے ہیں لیکن امن سے ہیں۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی یہاں پہ کوئی قتل نہیں کرتا، یہ تو ایسا گھر ہے۔ آگے ہی تڑپ سب کو ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا خوبصورت گھر ہے نا، آگے ہی تڑپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے شوق دلانے کے بعد نا ترغیب دی ہے کہ اب جس کے پاس اتنے پیسے ہیں نا تو وہ پھر آئے میرے گھر کی طرف۔ اسی آیت میں اللہ نے ترغیب دلا دی اس کے بعد کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس خرچہ ہے جہاز کا، وہاں رہنے کا، حکومت کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آ جاؤ، ویزا بناؤ تو آ جاؤ۔ پھر اسی آیت کے لاسٹ پارٹ میں دیکھو، ومن کفر، جس کسی نے بھی کفر کیا، تو اللہ کہتے ہیں مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ آیتیں تو چل رہی ہیں اللہ کے گھر کے بارے میں، حج اور عمرہ کے بارے میں، ہونا یہ چاہیے تھا یہاں پر سمجھنے کے لیے کہ اللہ کہتے کہ اب جو نہیں آئے گا نا میرے گھر میں، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، نہ آؤ، میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارے آنے سے یا تمہارے نہ آنے سے، آتے ہو تو بھی فرق نہیں پڑے گا، نہیں آتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ لفظ لے کے آئے ہیں کفر کا، جس کسی نے بھی کفر کیا، پیسے موجود ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پھر بھی حج نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، آپ یہ بولو، اللہ نے اس کو لنک کیا ہے کفر کے ساتھ، یہ تو کفر ہے پھر، کہ اتنا بڑا فرض تھا، افورڈ کر سکتے تھے، لیکن پیسے ہونے کے باوجود تم حج کی طرف نہیں آئے ہو، تو عملی طور پر کفر کی روش پر ہے ایسا انسان۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ایسے شخص کی جس کے پاس پیسے ہیں، بیت اللہ آ سکتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس حالت میں کہ وہ نہیں آیا، تو اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کی مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے، اللہ کے نزدیک ایسا ہوگا پھر وہ انسان۔ پھر اللہ نے اہل کتاب جو ہے ان کو دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، اہل کتاب ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو اس صورت میں ہم لوگوں کو نصارہ ملیں گے، لیکن اہل کتاب جو ہے نا اس میں یہود بھی آ جاتے ہیں اور اس میں نصارہ یعنی عیسائی بھی آ جاتے ہیں، تو اللہ تمام اہل کتاب ان کو کہتے ہیں کہ کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا۔ اگر قبلے سے ہی اس آیت کو ہم لنک کریں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے قبلہ چینج کر لیا، تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے، تمہاری کتاب میں احمد نام موجود ہے، سورۃ الصف کھولو، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر بھی تم کفر کرتے ہو، تمہیں پتہ آخری نبی آ گیا، اس کا نام احمد بھی ہے، اس کی جو جو نشانیاں میں نے تمہیں بتائی تھی بالکل 100% وہی نشانی ہے،
دیکھنے کے باوجود تم بھی کفر کرتے ہو میرے قرآن کا، میری کتاب کا، جبریل علیہ السلام کا، اور پھر میرے نبی کا۔ تو اللہ کہتے ہیں واللہ شہید، اللہ خود گواہ ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی کہ فرشتے آؤ بتاؤ کس کس نے کفر کیا تھا، کون میرے نبی کو نہیں مانا تھا، کرامن کاتبین آپ آؤ امال نامہ دو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شہید، حاضر ناظر ذات جو ہے نا وہ تو میری ہے، مجھے خود پتہ ہے تم عمل کیا کر رہے ہو۔ تو حاضر ناظر ذات، یہاں یہ بھی پتہ چلا اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، شہید کے میننگ میں یہ بھی آتا ہے۔ تو اگر اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، کرامن کاتبین کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں ہوں گے میدان حشر میں؟ ایک سوال بنتا ہے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں خود گواہ ہوں جو تم عمل کر رہے ہو، تو پھر یہ کیوں ہوں گے؟ یہ اس لیے ہوں گے کہ اس دن جو لوگ جھوٹ بولیں گے نا کہ ہم نے تو نہیں کیا تھا، تو پھر فرشتے بتائیں گے کہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر جو تم لوگوں نے الٹے کام کیا وہ الٹے کام تمہاری وجہ سے پچھلی جو آگے آنے والی نسل کر رہی تھی، پھر وہ نسل کہے گی کہ ہم نے اس کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ تو گواہیاں ہوں گی تمہارا منہ بند کرانے کے لیے۔ پھر بھی جھوٹ بولو گے تو منہ بند کر دیا جائے گا، چلو اب تم بولو، ہاتھ بولیں گے، قدم بولیں گے۔ یہ گواہیاں تو اس لیے ہوں گی حجت تمام کرنے کے لیے، ورنہ رب تو سب جانتا ہے۔ نیکسٹ آیت میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے راستے سے کسی کو نہ روکو۔ اگر تم سے کوئی عمل نہیں ہو رہا نا تو کم از کم دوسرے کو تو پریشان نہیں کرو۔ اب دیکھو ہم اگر حجاب پہ بات کرتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ حجاب جو ہے وہی سارا دین ہے۔ بعض ہم حجاب والیوں کو دیکھتے ہیں باقی چیزوں میں مار کھا جاتی ہیں، اور بعض حجاب نہیں کر رہی لیکن 100% ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا بات کر دی، اور میں حجاب کر کے بھی یہ کام نہیں کر رہی۔ لیکن ایک عمل تو ہے نا، ایک یونیفارم تو ہے نا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ کر تو لیں، شاید اسی کی وجہ سے بچ جائیں۔ تو اب ہم انہی سے جا کے حجاب کا بھی پوچھیں گے جو کہے گا کہ نہیں کرو، کیونکہ وہ خود نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی بھی کنفیوژن ہے ہم انہی کے پاس جا کے پوچھیں گے جو ہمیں پتہ ہے وہ خود نہیں کرتا، وہ ہمیں تسلی اور تھاپیاں دے دے گا، نہ ضروری نہیں ہے، اختلاف ہے رہنے دو، ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اہل کتاب، ان کو بھی کہا گیا، اور ہم کون کتاب والے ہیں، مانتے ہو، ہم بھی کتاب والے ہیں، تو ہمیں بھی پھر یہ کہا گیا کہ کم از کم خود نہیں کر رہے تو دوسرے کو تو کرنے دو، کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو اس کو؟ تو جس کسی نے بھی اللہ نے کہا شکوک ڈالے، حالانکہ تم گواہ ہو، جانتے ہو، بات سمجھ میں کچھ آ رہی تھی لیکن کرنے کو تمہارا دل نہیں چاہ رہا تھا نا، تو اللہ پھر غافل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں گواہ ہوں، اللہ نے کہا میں غفلت میں نہیں ہوں۔ ہم نے کل پڑھا تھا اللہ نے کہا مجھے اونگ نہیں آتی، اونگ میں انسان غفلت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی، وہ غفلت والا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم تھک جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، وہ بھی غفلت والا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ تو سین ہے ہی نہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کہتے ہیں میں غافل نہیں ہوں، تو پھر سوال بنتا ہے پھر غافل کون؟ تو غافل کون؟ غافل ہو تم، کس سے؟ سوال پھر بنا دین سے۔ غافل ہو تم کس سے؟ احکامات سے۔ غافل ہو تم قرآن کے علم سے۔ غافل ہو تم اپنے انجام سے۔ غافل ہو تم میدان حشر کی ہولناکیوں سے، جہنم کی چیخوں سے، ابلتے پانی سے۔ غافل ہو تم جو برزخ میں قبر میں کوڑے پڑیں گے اس سے، تم غافل ہو۔ تو اللہ کے ہاں تو عدل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر میں حساب لوں گا تو وہ عدل کی وجہ سے ہوگا۔ نیکسٹ آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والوں، اور میں نے بتایا تھا جب اللہ پکارتے ہیں ہم بھی کسی کو بلائیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں جی، اور پھر سننی بھی بات ہے، پھر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اللہ نے تمام ایمان والوں کو پکار کے یہ کہا ہے اگر تم ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، کس گروہ کی؟ جس کو کتاب دی گئی تھی، ٹھیک ہے، مطلب کون؟ جو یہود و نصارہ ہے، ان کے پیچھے لگ گئے نا، اللہ کہتے ہیں تو وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان سے کافر بنا کر۔ تو ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے مغرب کے پیچھے جانا، ہائے ان کے کپڑے دیکھ لو، انہیں سلیو لیس کیسے پہنے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی بچیوں کے کیسے سلیو لیس کیے نا۔ بچی اگر دین کی طرف آنا بھی چاہتی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو، شادیاں کرنی ہے، آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مغرب کی طرف ہے۔ اللہ نے کیا کہا یہاں پر؟ یہ نہیں کہا اللہ نے وہ تمہیں یہودی بنا کر چھوڑیں گے، یہ تو نہیں کہا۔ ایسے بھی تو آیت ہو سکتی تھی کہ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے نا ان کے پیچھے نہ لگ جانا، وہ تمہیں اہل کتاب بنا کر چھوڑیں گے، یہودی بنا کے چھوڑیں گے یا نصارہ بنا کے چھوڑیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں مسلمان رہنے نہیں دیں گے۔ تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں مسلمان ہوں، تم یہی سمجھ رہے ہوگے، تم یہ کلیم نہیں کرو گے کہ میں یہودی ہوں، تم یہ نہیں کہو گے کہ میں نصارہ ہوں، تم کہو گے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ تمہیں مسلمان رہنے نہیں دیں گے، کیونکہ عمل تمہارا یہود و نصارہ کی طرح ہوگا۔ کہتے ایک پروفیسر تھا، صحیح بات ہے، وہ کہتے کہ میں نے سفر کیا جہاز کا، تو کہتے جب میں جہاز پہ بیٹھا تو میں ایمان والا تھا، لیکن جب میں جہاز سے اترا تو میرا ایمان جا چکا تھا۔
کیونکہ ساتھ میں جو شخص بیٹھا اس نے اسلام کے بارے میں اتنے شکوک پیدا کر دیے، اتنے سوال میرے سے کر لیے کہ میں خود شک میں آ گئی. کہتے میں نے مسجد جانا بھی چھوڑ دیا. کہتے پھر اللہ دوبارہ مجھے ہدایت کی طرف لے کر آیا. ہدایت کی طرف آئے تو تب انہوں نے یہ بات اپنی بتائی. اب وہ کنفیوز کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ علم نہیں تھا قرآن کا نا. تھے تو پروفیسر لیکن یونیورسٹی کالج کے تھے نا. قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنا ہوا تھا، کوئی رشتہ نہیں جوڑا ہوا تھا. اس سے رشتہ جوڑا ہوتا تو جواب دیتے نا. جو اس نے سوال کیا اس نے اپنے علم کی بنا پر کر دیے. اب ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، کنفیوز ہو گئے. اللہ نے ہمیں کہا ہے بھئی کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ انکار ہوتا ہے نا کہ تمہیں احکامات پتہ چل رہے ہیں تو کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ پھر بھی وہی کام کرتے ہو. اب یہ رجب جا رہا ہے، رجب میں پتہ ہے کنڈے شونڈے بھی چلیں گے. اللہ کہہ رہے کہ میرے نبی نے کنڈے نہیں کیے، تم کیسے کنڈے کر سکتے ہو؟ شبراتیں بھی آنی ہیں، ابھی بیٹیوں کی بھی جاتی ہیں، پھر بیٹوں کی بھی آتی ہیں نا. لڑکی کی جاتی ہے بس، نہیں پتا آپ لوگوں کو تو بتاؤ نا. نہیں لیکن ہماری نہیں آتی. نہیں آتی ہے کہ میں یہ کویسچن کیا تھا، لڑکیوں کی جاتی ہے. یہ کویسچن کیا تھا کہ دولہے کی آتی ہے. نہیں دلہنوں کی جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیوں انکار کرتے ہو؟ پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہو. ٹھیک ہے، حالانکہ تم پر تو آیات پڑھی گئی، قرآن سن تو لیا تھا، احکامات سن تو لیے تھے، پھر شبراتیں منانے بیٹھ گئے تھے. اور تم میں اس کا رسول موجود تھا، نبی. ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آیات پڑھی جا رہی ہیں، کافر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، منافق بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ان کا دل نہ بدل سکا. کیوں نہ بدل سکا؟ قرآن ہی بتائے گا نا کیوں نہ بدل سکا، کہ انہوں نے خود جو ہے اپنے لیے کوشش نہیں کی تھی. اللہ کہتے ہیں جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کو تو تحقیق وہ ہدایت پا گیا، وہ سیدھے راستے کی طرف نکل گیا. پھر تو اللہ کو مضبوطی سے جو کوئی پکڑے گا تو مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی پناہ چاہے گا، وہ کہے گا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے. تو اللہ جس کو بھی اپنی پناہ میں لے لے گا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کی ہدایت تو پھر ڈن، پکی، میری پناہ میں تو آؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خوشخبری ہے، خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا. جنت اس کے لیے ہے، جہنم سے وہ بچ گیا. کتنے خوش ہوئے ہوں گے نا صحابہ، ہے نا. آپ کے اور ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آیا. ٹھیک ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. کتنے وہ ان کی خوش قسمتی ہے نا صحابہ کے لیے. تو سن لو پھر ہمارے لیے بھی، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے. پوری تو حدیث میں نے نہیں ابھی آپ کو بتائی. مفہوم کیا ہے کہ آپ نے پھر فرمایا تھا جس نے مجھے دیکھا نہیں مجھ پر ایمان لے آیا، تو اس کے لیے 7 بار خوشخبری ہے. اس کے بعد آیت ہے 102، اس میں کہا جا رہا ہے جو ایمان لائے ہو نا اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرو؟ جیسے کہ ڈر ہونا چاہیے، حق ادا کرو تقوی کا. ہم کہتے رہے میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں. کہہ دینا نہیں ہے آپ اللہ سے ڈر رہی ہیں، کہہ دینا کافی نہیں ہے. آپ کے عمل میں نظر آئے، چاہے آپ زبان سے نہ کہو، عمل سے دوسرے کو پتا چلے کہ یہ تو تقوی والا ہے. ہم نے اللہ سے کیوں ڈرنا ہے؟ ایک سوال بنتا ہے کیونکہ پیدا کس نے کیا ہمیں؟ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا تھینک یو کہو، کیونکہ ہم نے آپ کو یہ چیز دی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہتے میں نے چیز دی ہے جو ساتھ والے کو تھینک یو کر رہا ہو. بیٹا آپ مجھے تھینک یو کہو، جا کے بابا کو تھینک یو کہو، کہتے ہیں نا. تو ہم نے اللہ کا تھینک یو نہیں کرنا کیا؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں صحت دی، ہمیں خوشیاں دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں گھر دیا، اور سب سے بڑھ کے نعمت کے یہ قرآن دیا، اور آپ کو قرآن والا بنایا. قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے مسلمانوں کے، سب قرآن والے نہیں ہیں. تو اللہ نے آپ تو قرآن والا بنا دیا، تو حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرنی. حق تو نہیں ادا ہو سکتا نا، کوشش تو ہو سکتی ہے نا. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہمارے اندر تقوی ایسا ہو کہ لوگوں کو نظر آئے، دوسرا محسوس کرے، ایسا تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے اور وہ قبول بھی کرے نا. ہم کہیں بھائی دوسرا مجھ سے کتنا متاثر ہے نا، اور اللہ کے ہاں قبولیت ہی نہ ہو. پھر اللہ کی شان جو اللہ ہے نا اس کے مطابق کام ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے نا تقبل منا، کام تو وہ کر رہے تھے نا، اور انہوں نے گھر بنا بھی دیا تھا، لیکن وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اللہ جیسے تیری عظمت، تیری شان اس کے مطابق نہیں میں کر سکا. میری اینٹیں، میرا سیمنٹ لگانا، میری مٹی، میرا گارا جس طرح سے میں نے لگایا، تیری شان کے مطابق یہ کام نہیں ہوا. تو ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن شان کے مطابق نہیں. ہم تھکے تھکے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھانا ہے، ہم تھکے تھکے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے. یہ حق تو نہیں ہے نا. حق تو یہ تھا کہ ہم خود خوشی خوشی آتے، خوشی خوشی پڑھتے، خوشی خوشی سنتے. اس لیول کا ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اخلاص، وہ درجہ نہیں ہے. ہمیں بیچ میں دماغ میں گھوم رہا ہے اس کو بھی مینیج کرنا ہے، اس کو بھی مینیج کرنا ہے. دنیا داری کتنی زیادہ ہے نا. دیکھو
کوئی وصیت کرتا ہے نا، ہم نصیحت کو پھر بھول جاتے ہیں، لیکن وصیت کو نہیں کوئی بھولتا کہ اس نے وصیت کی تھی موت سے پہلے نا کہ یہ کر لینا تو میں نے کرنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو دیکھو یہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہی ہیں، یہ تو وصیت بھی سمجھ لو، نصیحت بھی سمجھ لو کہ ہرگز نہیں مرنا وانتم مسلمون. کس حالت میں مرنا؟ مسلمان کی حالت میں مرنا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے یہاں پر رد کر دیا جتنے بھی فرقے بنے. اللہ نے نہیں کہا کہ اہل سنت ہو کے مرنا، وہابی ہو کے مرنا، دیوبندی ہو کے مرنا، اہل تشیع ہو کے مرنا، یا قادیانی ہو کے مرنا. کچھ نہیں ایسا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. مرنا کس حال میں؟ مسلمون، فرما بردار، اس جانور کی طرح جس کے مالک کے ہاتھ میں نکیل ہوتی ہے اور وہ اب جہاں مرضی اپنے جانور کو لے کر جاتا ہے. جانور نہیں کہہ سکتا میں نہیں جاؤں گا، وہ کہتا ہے رائٹ وہ رائٹ، لیفٹ لیفٹ، رک جاؤ رک جاؤ، کھانا آیا تو آیا، نہیں آیا تو نہیں آیا. ایسا ہوتا ہے نا جانور. تو ایسے بن جاؤ، ایسے تابع ہو جاؤ. یہ اللہ کی ہم سے ریکوائرمنٹ ہے. اور دیکھو ہم دنیا میں آئے پتہ کس لیے تھے؟ مرنے کے لیے آئے تھے. اب اس مرنے کی تیاری کے لیے اللہ نے بتا دیا ہم لوگوں کو، تمام لوگوں کو پکار کے اللہ نے کہا تھا اعبدو، عبادت کرو، میرے غلام بن جاؤ. نیکسٹ آیت ہے، اور مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اللہ کہتے ہیں جمیعن، سب کے سب. پیچھے آیت کیا تھی؟ کافروں پہ نہیں تھی، ایمان والوں کی تھی. ایمان والوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک ہی رسی میں اپنے آپ کو پرو دو. ٹھیک ہے، جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، تو قرآن کو آپ سمجھ لو یہاں پر ایک رسی کہا گیا، تسبیح کی رسی سے سمجھ لو، ایک دھاگا. ہم سارے کیا ہیں؟ تسبیح کے دانے. ٹھیک ہے، دانے بکھر جاتے ہیں تو بعض دفعہ ملتے نہیں ہیں، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر، ایسا ہی ہے نا. کوئی تو ویسے کوڑے کباڑ میں چلا جاتا ہے نا. تو بکھرو نہیں، اللہ کہتے ہیں جمیعن، سب کے سب، سارے کے سارے اپنے آپ کو پرو دو تسبیح کی رسی میں. جیسے تسبیح کا دھاگا ہوتا ہے نا، تم بھی اپنے دانوں کو دانے بن جاؤ اور اس میں چلے جاؤ. اگر ہم یہ قرآن کو اللہ کی رسی یہاں پر کہا گیا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا پیغام تھا. اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک رسی اللہ کے ہاتھ میں، ایک ہمارے ہاتھ میں ہے. سوچو، یہ دیکھو یہ میرا پین ہے نا، تو یہ رسی اللہ کے ایک ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایک ہمارے ہاتھ میں ہے. تو گر سکیں گے پھر ہم؟ نہیں. اگر ہم قرآن کو ایسے پکڑ لیں گے، کیونکہ دوسرا ہاتھ جو ہے وہ اللہ نے پکڑا ہوا ہے اس رسی کو، تو ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے، پھر ہدایت پہ ہی رہیں گے نا. ٹھیک ہے، اللہ نے تھام لیا ہم کو. بیچ میں ذریعہ کون سا تھا؟ قرآن. ٹھیک. اگر تو آپ لوگوں نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نیکسٹ آیت میں پتا چل رہا ہے، نیکسٹ لفظوں میں پتا چل رہا ہے، ولا تفرقوا، اللہ کہہ رہے ہیں تفرقے میں نہ پڑنا. اس کا مطلب اگر ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا، تو فرقے میں بٹ گئے. کیونکہ دھاگا کھل گیا نا تسبیح کا، بکھر گئے نا. کوئی ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، کوئی بچوں نے اس کو کھلونا بنا لیا، کسی نے بریسلٹ بنا لیا، ختم ہوگی کہانی تسبیح کی نا. تو اس کا مطلب یہ قرآن سے جڑیں گے تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. 5 حقوق ہیں قرآن پاک کے، 5 قسم کے حقوق ہیں. کیا کیا؟ دل اور زبان سے ایمان لے کر آنا. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ تمام مسلمانوں کا، ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر کہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی ذریعہ بنے تھے، وہی ہوتی رہی، جبریل علیہ السلام آتے رہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، باقاعدہ تلاوت کرنا، اس میں ہمیں چیک کرنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. نمبر 3، اس کے میننگ سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا معنی کیا ہے، سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا نا پھر کیا کرنا ہے. نمبر 4، احکامات پر عمل اور پھر نفاذ پر محنت کرنا. جو سمجھ آ گئی ہے میں کروں، کرواؤں بھی، دونوں کام. نمبر 5، پیغام دوسروں تک پہنچانا. ابھی کوئی پہنچا رہا ہے پیغام آگے آگے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یہ تھا قرآن کو چھوڑنے کا نقصان، کہ گروہ بندی ہو جائے گی، فرقوں میں بٹ جاؤ گے. قرآن یہ آپ کو ایک ہی آیت نے بتا دیا. ٹھیک ہے، یہ ہے نقصان. اب فائدہ کیا ہے قرآن سے جڑنے کا؟ یہ نیکسٹ پارٹ دیکھ لو کہ اللہ نے کیا بتایا ہے. صحابہ کو کہا ہے کہ پہلے تو تم دشمن تھے، مدینہ میں آپس میں جھگڑے ہی ہوتے رہتے تھے، اوس اور خزرج، خاص طور پہ ان 2 قبیلوں کا ذکر آتا ہے. نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی تھی، ہر نسل کو پتا تھا کہ یہ ہمارے بڑے جو تھے آپس میں بنتی نہیں تھی، ہم نے بھی تلواریں چلانی ہیں، قتل و غارت چل رہا تھا خوب. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم تو پہلے دشمن تھے، تو تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تھی میں نے، محبت ڈال دی ایسی کہ تم بھائی بھائی بن گئے. ٹھیک ہے، ایک برادری بن گئے، ایک فیملی بن گئی. کس وجہ سے؟ فائدہ کیا ہے؟ قرآن سے جڑنے سے. قرآن سے جڑے نا تو انہیں ماحول مل گیا، نبی مل گئے، سب کچھ مل گیا. اور اتنی محبت ہو گئی کہ مہاجرین آتے ہیں تو کہتے ہیں تم ہمارا گھر لے لو، ہمارے گھر میں آ جاؤ، ہمارا بزنس لے لو، کاروبار لے لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمیں، ہمارا باغ لے لو. کون دیتا ہے اپنا باغ اور اپنا گھر کسی کو؟
یہ قرآن سے محبت کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. آپ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. ہم کلاس میں کوئی نہیں آتا تو میں اسے مس کرتی ہوں. میں کیوں بلاتی ہوں؟ مجھے محبت ہے کہ بھائی کیوں، مجھے پتا ہے کیا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اب ادھر کلاس میں نہیں ہے جو آن لائن سسٹرز ہیں، اس کے میسج آئے ہیں کہ میں نے بہت مس کیا آپ کو. تو یہ کیوں محبت ہے؟ یہ قرآن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. قرآن سے اب دوبارہ سن لو کہ اگر اس سے ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے نا، نہیں اس سے جڑیں گے، پھر دیکھ لو اللہ کیا نقصان ان کو بتاتے ہیں کہ جب تک تم بھائی بھائی نہیں تھے نا تو تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے. ایک ہوتا ہے کہ تم آگ کے پاس کھڑے تھے، پاس کھڑے تھے بھی تو ٹھیک ہے نا، آگ کے پاس کھڑا تھا انسان جب تک قرآن سے نہیں جڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. کنارہ تو اور خطرناک ہے، کسی نے ایک ذرا سا پش کیا اندر، ایسے کھڑے تھے کنارے پر، ابھی گئے تو ابھی گئے. تو قرآن سے جڑ گئے جس کی وجہ سے جہنم سے بھی بچ گئے اور آگ سے بھی بچ گئے. تو یہ خطرناک تباہی تھی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو بچایا. الحمدللہ ہم بھی اس سے جڑ گئے، اللہ ہمیں بھی بچا لے، ہماری نسلوں کو بھی بچا لے. تو اللہ کہتے ہیں یہاں پر اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کتنا رحیم ہے اللہ اور کتنا رحمان ہے اللہ کہ ہم ایک ایک بات اللہ نے کھول کے ہمیں بتائی ہے. اگر اللہ کو شوق ہوتا ہمیں بتاتا ہی نہ، پیدا کرتا اور پھر میدان حشر ہوتا اور پھر جہنم ہوتی ہے، بس کہانی ختم ہو جاتی ہماری. تو اللہ کہتے ہیں آؤ ہدایت کی طرف، ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی طرح جنت میں آ جاؤ. آیت 104 اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ دین کا کام کرے. ٹھیک ہے. اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں بس ایک ہی بندہ دین کا کام کرے. اس کو میننگ کو ایسے نہیں سمجھو. اسکالرز کہتے ہیں کہ بس گھر ہے نا، اب اس میں ایک بندہ کام کرے، باقی روٹی پکائے تو برتن دھوئے. نہیں، جس میں جو صلاحیت ہے وہ اپنا اپنا کام کرے. ہاں اس کو ہم اس کلاس میں رکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اب اس کلاس میں بیٹھی آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ میں سے کوئی کہ مجھے بھی آتا ہے میں بھی پڑھاؤں گی، دوسرا کہتا ہم آپس میں لڑیں گے کون پڑھائے، سیٹ فارغ رہے گی. تو یہاں تو کسی نے بیٹھنا ہے نا. مسجد میں اذان ہوتی ہے، ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اب وہاں سارے کہ میں بھی دوں گا میں بھی دوں گا، تو اذان رہ جائے گی بیچ میں، ٹائم چلا جائے گا. تو کسی ایک نے تو کام کرنا ہے نا. ویسے کیا ہے جس کو سب پتا چل رہا ہے، جس کو جتنا پتا چل رہا ہے وہ آگے کنوے کرے. تو اللہ نے یہاں پر کہاں سے آیت شروع کیا؟ چاہیے تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ کرنا ہوگا، دین کا کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. دعوت کا کام کرنا ہوگا. اور کیا دعوت کا کام ہے؟ للخیر، خیر کی طرف. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تو بتایا کہ یہ خیر کیا ہے. انہوں نے کہا خیر میری سنت اور قرآن کا اتباع ہے. اور کیا کام کرنا ہوگا؟ نیکی کا حکم بھی دینا ہوگا، برائی سے روکنا بھی ہوگا. ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں برائی سے روکنے سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس فضائل بتا دو، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی فضیلت یہ ہے. وہ جو برا کام کریے نا اس میں خاموشی اختیار کرو. کیوں؟ یہ تو قرآن کے ان لفظوں کا رد ہے. قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر آ رہے ہیں. نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. بعض فضائل ہمیں اتنا نہیں بھی پتا ہوتا کہ بھئی اس چیز کا اور کتنا کیا ثواب ہے. ہم یہ تو بتا سکتے ہیں اس کو بھئی اس کا ثواب ہے، لیکن ہم بہت زیادہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں بتا سکتے بعض بار. لیکن برائی تو ہمیں فوراً پتا چل جاتی ہے کہ یہ برائی ہے. تو جتنا کام آ رہا ہے اتنا تو کریں. آپ کو فضیلت کسی چیز کی نہیں پتا چل رہی کیا فضیلت ہے، جیسے عشاء کی نماز کی فضیلت ہے ایک مثال کے طور پر، یا تہجد پڑھنے کی فضیلت ہے، آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ میں کیسے ایکسپلین کروں. آپ کو بس یہ پتا ہے کہ ثواب ہے، لیکن برائی آپ کو فوراً پتا ہے یہ برائی ہے. تو آپ تو فوراً روکو گے نا کہ جتنا کام آتا ہے میں اتنا تو بتاؤں. یہ اگر کام کر لیا نا، سنت پر لگا دیا، نیکی کا کام اس پر لگا دیا، برائی سے روک لیا، تو اللہ نے کہا یہی تو لوگ ہیں پھر جو فلاح پا گئے. محنت کی تھی انہوں نے بہت زیادہ، بس اب ان کے لیے کامیابی اور کامیابی ہے. اس کے بعد آیت 104 اس میں پھر کہا گیا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑ جانا، گروہ بندی نہ کر لینا جو ہم نے کر لی. فوراً پوچھا جاتا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر آپ بتا دو گے جو رفع یدین نہیں کرتا وہ کہیں گے لوگ پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری ساری سنتیں زندہ ہوں گی. جو کر رہے ٹھیک ہے، جو نہیں کر رہے وہ بھی ٹھیک ہے. دونوں طرح سے نماز پڑھی گئی ہے. لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ مکھیاں اڑا رہے ہو. رفع یدین کرنے والوں کو کیا مذاق بنایا جاتا ہے؟ مکھیاں اڑا رہے ہو، آپ سنت کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ تفرقہ بندی جو ہے نا یہ اللہ رد کرتے ہیں. تو آگے اختلاف کی بات، جیسے مسائل میں اختلافات موجود ہے، کوئی کہتا ہے رفع یدین کرو، کوئی کہتا ہے نہیں کرو. مثال سے سمجھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اختلاف برا نہیں ہے، فرقہ واریت بری چیز ہے، لیکن اختلاف ہوتا چلا جائے گا تو فرقہ واریت آ جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفرقے کو پہلے لے کر آئے ہیں، پھر اللہ نے کہا ہے کہ اور اختلاف نہیں کرنا. اختلاف کی بات بعد میں آئی ہے. تو اختلاف کر لیا تو اس جگہ پر آ گئے تم لوگ جنہوں نے تفرقہ کیا تھا.
اور پھر اللہ کہتے ہیں حالانکہ واضح طور پر تمہارے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھی، پھر بھی فرقہ بندی میں چلے گئے۔ اب ہمارے پاس کون سی کھلی نشانیاں آئی ہیں کہ تفرقہ نہیں کرنا؟ ابھی ہم نے پڑھ لیا نا، ابھی قرآن پاک میں ابھی ہی پڑھ لیا، کتنا کچھ پڑھ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے ہی جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ کون سا ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو جیسا میں عمل کرتا ہوں وہ ویسا ہی عمل کرے گا، اور جیسے میرے اصحاب یا صحابہ نے کیا تھا وہ ویسا ہی سیم ٹو سیم عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی گھر ہو، جس نے صحابہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہی عمل کر لیا سیم ٹو سیم، تو اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ آیت ہے 106، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت ہوگا کیا۔ کچھ لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ پہلے روشن کی بات کی گئی ہے، بعد میں سیاہ کی بات کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے، یہ سائنس ہے نا اللہ کی، ڈیپتھ ہے نا، اور یہ اسکالرز جو ہیں مفسرین انہوں نے ہی محنت کی ہے، ہم تو بس کنوے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے کیا کہا کہ سفید کی بات پہلے کیوں آئی؟ کیونکہ اہل ایمان کا جو حساب کتاب ہے وہ تو ایسے ہی ہو جانا ہے نا، جیسے نماز فرض پڑی تھی تو وہ تو چلے گئے جنت میں، باقیوں کا بھی ہو رہا ہے، اس لیے چہرے سیاہ والے ابھی کھڑے ہیں، سفید والے تو گئے جنت میں۔ ایک میننگ تو سفید والوں کا یہی ہے کہ مسلمان، اور جو سیاہ ہے وہ ظاہری سی بات ہے کافر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اسکالر یہ کہتے ہیں اگر ان کو اب ہم نے اپنے اوپر لے کے چیک کرنا ہے کہ ہم میں کس کے جو ہے سیاہ چہرے ہوں گے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، تو پھر اسکالرز کہتے ہیں وہ جو اپنے آپ کو اہل سنت تو کہتے تھے، جو اصل میں نا دو گروہی ہیں ہمارے یہاں، اہل تشیع اور اہل سنت۔ اہل سنت میں پھر آگے ہے وہابی تو دیوبندی یہ، ٹھیک۔ تو اب کیا ہے کہ اگر جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے تھے، مسلمان کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے بدعات کی، ان کے رنگ اس دن کالے ہوں گے، اڑے ہوں گے چہرے ان کے۔ تو اللہ پوچھے گا سیاہ چہروں والوں سے تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ ایمان تو آ چکا تھا، پیچھے پڑے نا کہ فرقے میں نہیں پڑھنا، تو پڑھ تو چکے تھے کہ فرقہ بندی نہیں کرنی، پھر وہی کام کیے، پھر بدعات کی، پھر تم لوگوں نے جو ہے بازار سجائے، بازاروں میں گھومے بھی، رجب کو دیکھ لو، آگے شبان کو دیکھ لو، یہ سب کچھ کیا، سب سین چلے، تو پھر کفر کیا، تو چلو پھر اب چکھو عذاب، کیونکہ تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بینات آ چکی تھی، روشن نشانیاں موجود تھیں، پھر سب کچھ وہ کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو ایسے سمجھے نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کیا کفر کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد، کفر کیا، تو ایمان لانے کے بعد کیسے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو تمہیں فطرت پہ تو پیدا کیا گیا تھا، پھر کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، اور تم نے بدعت شروع کر دی، یہ تو نہیں تمہاری فطرت میں رکھا ہوا تھا۔ اور ان روشن چہروں والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور صحابی رسول اس کی جو ہے تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے، جو سفید چہروں والے تھے، یہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے لوگ تھے، وفا نبھانے والے تھے، یہ ایسے لوگ تھے۔ پھر ان کے لیے اللہ کہتے ہیں جنت ہے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اور وہاں پر وہ کیا ہوگا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کتنی خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ اتنی خوشی کا دن ہوگا کہ اس کے بعد کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہاں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی غلط عمل نہ ہو جائے، کینہ یا حسد نہ کر لوں، جھوٹ نہ کر لوں، یہ سب چیزیں تو نکل گئی۔ تو کتنا خوشی کا دن ہوگا کہ اس کے بعد تو ٹیسٹ ہیں ہی نہیں، آزمائشیں ہیں ہی نہیں، امتحانات ہی نہیں ہیں، موت بھی نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت 108، اس میں کہا جا رہا ہے اور نہیں اللہ ارادہ رکھتا ظلم کا جہان والوں پر۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے کہ وہ تو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، سب باتوں سے آگاہ کر رہا ہے، ظلم تو تب تھا جب ہم تمہیں بے خبر رکھتے، تو اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آیت ہے 110، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور تم کیا کرتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا کام کیا ہے، وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ معروف کام کرنا، نیکی کا کام، پہچاننا ہوا جو اللہ نے معروف جس کو کہا وہ کام کرو، تمہیں وہ کام کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ اس آیت کو میں نے دوبارہ کیوں بولا، حالانکہ ہم پہلے بات کر تو چکے ہیں اس بات کو، ایک تو یہ بتانا تھا میں نے آپ کو کہ ہدایت کا کام کرے گا کون۔ یہاں سے آیت 110 سے یہ پتا چل رہا ہے ہو تم بہترین امت، ٹھیک ہے، خیر امہ، تو بنی اسرائیل ہو گئے معزول،
یہودی تو گئے ان کی چھٹی، اب ہم نے تم کو چن لیا، پہلی بات تو یہ۔ اب ہم نے کام کیا کرنا ہے، کام اللہ نے پہلے بتائے ہیں، اور ایمان کی بات بعد میں کیا، لاسٹ میں آ رہا ہے کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ اگر ہم عام طور پر اس کو سمجھے نا آیات کو، تو پہلے آتے ہے کہ تم ایمان لاتے ہو، پھر عمل صالح کی بات آتی ہے۔ یہاں پر عمل صالح کی بات پہلے آ رہی ہے، ایمان کی بات بعد میں آ رہی ہے۔ تو یہاں پر سمجھانا اللہ کا کیا مطلب ہے، کیا مقصود تھا، کہ اس عمل کی اہمیت کتنی ہے، دعوت کا کام، اس کی اہمیت کتنی ہے، کہ نیکی کا کام، اس کا نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ کیسا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 112 میں بتایا، یا ان کا انجام کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بتایا ہے، آیت 112 یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کا مقدمہ درج کر لیا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ماری گئی ان پر ذلت، جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کیا، ان سے دولت بھی چھین لی ہے، ان سے عزت بھی چھین لی ہے۔ کون یہودیوں کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے نا۔ اور پھر اسی میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ غضب کے ساتھ لوٹے۔ ٹھیک ہے، اور اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے محتاجی ان پر ماری گئی۔ ایک ہوتا ہے محتاجی دی گئی، غصہ اللہ کا کیا ہے، مار ہی دی گئی محتاجی ان پر، مسکنت ہی مار دی گئی۔ کیوں ایسا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ ان کے پاس اپنی کتاب تورات موجود، جس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کا کیا حکم ہے، پھر بھی انہوں نے اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا۔ وہ روز قیامت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں اور ہم نے اپنی کتاب کو مانا۔ آپ نے کیسے اپنی کتاب کو مانا؟ آپ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کی یہ نشانی ہے، آپ نے تو وہ پورا چیپٹر ہی وہاں سے نکال دیا، آپ نے اس کو کیسے مانا؟ ابھی بھی جو کچھ ہوا یہ فلسطین میں، تو کیا یہ ان کی تورات میں لکھا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام جاتے ہوئے دیا ہوگا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا؟ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اگر ان کے نزدیک ہم دیکھ لیں تو پھر ہم اہل کتاب تھے، اگر وہ اہل کتاب ہے تو ہم بھی تو کتاب والے تھے نا۔ تو اللہ نے کہا تم نے آیات کا کفر کیا، نبیوں کو قتل کیا۔ انہوں نے انبیاء، بعض کے مطابق 70 انبیاء، 70 نبی کو قتل کیا، اور بعض تو بہت زیادہ بھی بتاتے ہیں۔ تو حالانکہ جرم کی قباحت جانتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے پھر بھی اتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ کیوں کیے؟ کیونکہ حد سے بڑھ گئے تھے، انہیں گناہ اچھے لگتے تھے، انہیں لذت محسوس ہوتی تھی، گناہ ان کے لیے سج گئے تھے، ان کے دلوں میں چھا گئے تھے اور سج گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی مسکنت ان کو دے دی اور غضب ان پر ڈھا دیا۔ اب پھر ایک سوال بنتا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہودیوں کے پاس تو بہت اختیار ہے، انہوں نے تو اتنا کچھ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اسکالرز کہتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں، وہ خود کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو ادھر ادھر سے سپورٹ ملی۔ اپنے عام الفاظ میں یہ کہ وہ نوکر بنے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کس کے نوکر بنے ہوئے ہیں، پیچھے سے جو آرڈر آتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر آج بھی ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑیں گے، اللہ کی آیات کا کفر کریں گے، انبیاء تو موجود نہیں ہے، علماء کرام کا قتل ہوتا ہے، پھر اگر ہم نے کسی کی زبان، کسی کے الفاظ کا قتل کر دیا، ٹھیک ہے، کسی کی عزت کا قتل کر دیا، تو پھر سوچ لو ہمارا کیا رزلٹ ہوگا۔ ہم اتنے لاڈلے نہیں ہیں اللہ کے۔ آیت 116 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی اولاد کام آئے گی میدان حشر میں۔ کافروں کے مال کیوں کام نہیں آئیں گے؟ اگر ایک انداز سے، ایک رخ سے سمجھیں کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے، جو کمائیاں کی وہ تو گئی، اگر بعد میں آنے والے مسلمان ہو چکے تھے تو وہ تو صدقہ جاریہ نہیں بن سکے۔ مال کو اگر انویسٹ بھی کریں گے اللہ کی راہ پہ تو ان کے کیا کام آیا؟ اگر ایک رخ سے ہم نے اس کو سمجھا۔ اولاد مسلمان ہو گیا، ابو جہل چلا گیا، اکرمہ مسلمان ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو جاتی ہیں، اولاد کیا کام آئی؟ باپ کے کام تو نہیں آ سکے گی نا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کام نہیں آ سکیں گے، تو نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اور یہ پھر آگ کے ساتھی بھی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ بھی رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یہ سوال کسی شخص کے بارے میں کہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہ بہت چیریٹی کرتا تھا، خوب کھانا وانا کھلاتا تھا، تو اس کا کیا بنا؟ آپ نے کہا کہ اس نے وہ سب کیا، نیک عمل تو کیے، لیکن اس لیے نہیں کیے تھے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا ثواب ملے گا اور جنت ملے گی، یہ سین تو اس کے دماغ میں تھا ہی نہیں۔ تو اس کا جو ہے، اس کو پھر اجر کیا ملا کہ ان لوگوں کو یہ پتا تھا وہ شخص اتنا اچھا تھا، وہ چیریٹی کرتا تھا، بس یہ اس کو اجر مل گیا دنیا میں۔ تو ہمیں یہاں پر ہم نے سیکھا اصل میں کیا ہے، ایک تو یہ کہ مال کو اللہ کی راہ میں انویسٹ کرنا ہے۔ کل کی آیات میں بھی صدقات کی بہت بات تھی، آج ہم نے پہلی آیت میں ہی دیکھ لیا اللہ نے مال ہی کی بات کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف مال کو اللہ کی راہ میں انویسٹ کرنا ہے، اولاد کو بھی انویسٹ کرنا ہے۔
چلو جی تھوڑا سا ہم غزوہ احد کو دیکھتے ہیں، آیت 121، اس میں کہا جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، ٹھیک ہے، صبح سویرے، فجر اور طلوع آفتاب کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے نا وہ ہے غدو، تو اس ٹائم وہ نکلے تھے، ٹھیک۔ یہ کون نکلے گا صبح سویرے؟ جو فجر کی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، جو اس ٹائم سو رہے ہوں گے وہ صبح سویرے کیسے دین کا کام کریں گے؟ کہ دین کے کام کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ پھر یہ کیسے لیڈر تھے کہ یہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے صحابہ کے لیے متعین کیا کہ تم نے ادھر بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، ایسی ایسی جگہ، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تو ہمارے لیڈر بھی ایسے ہی ہونے چاہیے۔ ہم گھر کے لیڈر ہیں نا، صبح صبح اٹھیں گے تو باقی کام کروائیں گے نا۔ اس آیت سے آپ یہی میسج لو۔ اس کے بعد آپ دیکھو آیت 122 ہے، ہوا یوں کہ مسلمان 1000 کی تعداد میں تھے اور کافروں کے بارے میں آتا ہے وہ 3000 تھے۔ منافقین آدھے راستے سے تقریباً واپس ہو گئے، 300 جو تھے منافقین تھے وہ واپس ہو گئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اس طرح سے جنگ نہیں کہا تھا کہ شہر سے باہر نکل کے کرو، تم لوگ احد کی طرف جا رہے ہو، ہمارا کسی نے ہماری رائے مانی نہیں ہے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اب 1000 مسلمان، ان میں سے 300 بھی چلے گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے۔ اب ہوا یوں کہ یہ جو آیت ہے 122 میں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ دو جو گروہ تھے نا وہ کنفیوز ہو گئے کہ پیچھے تو 700 رہ گئے، ادھر 3000، کافر تو اتنے زیادہ ہیں، تو یہ تو پکے ہم گئے، تو ایسا کرتے ہیں پھر ہم بھی واپس سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کنفیوز ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا سرپرست تھا ولی، کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسا ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، تو اللہ نے ان کی حفاظت کی، اس لیے حفاظت کی کہ وہ پکے اخلاص کے مسلمان تھے، ایسے نہیں اوپر اوپر والے، اخلاص تھا، پکے سچے مسلمان تھے، اچھے صحابی تھے، لیکن سچویشن کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ایمان کی حفاظت کر دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور چاہیے، یعنی ہمیں بھی میسج ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرو، مت تعداد کو دیکھو۔ تو صحابہ یہ کہتے ہیں جو گئے تھے نا، جو کنفیوز ہوئے تھے، تو یہاں پر لفظ آ رہا ہے کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، ان میں سے ایسے ہو گیا تھا کہ بزدلی دکھائیں، سستی دکھائیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں، صحابی یہ کہتے ہیں جو اس آیت میں فٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارا ذکر ہے، یہ ہم نے ہی کیا تھا ایسا، کہ ہم ہی کنفیوز ہوئے تھے کہ ہم واپس جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں ہمارا عیب موجود ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم ان دونوں کے مددگار تھے، ان دو گروہوں کے، کہ وہ سرپرست، اللہ نے ہماری حفاظت کی تھی۔ ہمیں یہ الفاظ بڑے پسند آتے ہیں، کیسے تھے نا صحابہ۔ تو اس سے آپ کو میسج جناب کیا مل رہا ہے؟ اس سے میسج یہ مل رہا ہے، جو ہم نے اس میں سے نقطہ لینا ہے نا، کہ آپ کوئی نیک کام کرو گے نا تو دوسرا بھی دیکھ کے کرے گا، وہ کریے تو میں بھی کر لوں۔ اسی طرح آپ جب کنفیوز ہوگے نا کسی چیز میں، تو آپ کو دیکھ کے دوسرا بھی ہو جائے گا۔ وبال کس پر آیا؟ پہلے والوں پر آ گیا۔ اگر یہ بھی ہٹ جاتے تو ان کا وبال بھی ان پر ہی آ رہا تھا، یہ بھی چلے جاتے تو ایسے ایسے کام کرو کہ آپ نیک کام کریں، تاکہ دوسرا ہمیں دیکھ کر جو ہے امپریس ہو اور وہ بھی کرے، آرام سے بیٹھ کے پیکج جو ہے ہم کماتے رہیں گے گھر بیٹھے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا آگے تسلی دے رہی ہیں صحابہ کو، آیت ہے 124، اس میں تھوڑا سا یہاں پہ بدر کا واقعہ اللہ بتاتے ہیں، کیونکہ احد میں ہو گیا نقصان، اور اللہ یہاں پر صحابہ کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ وقت بھی تو یاد کرو نا، خوشیوں کے دن بھی تو یاد کرو، کہ وہ دن بھی تو تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تسلی دے رہے تھے کہ دیکھو فرشتے آئیں گے، 3000 فرشتے آئیں گے۔ پھر جب تمہیں یہ پتا چلا کہ ایک اور گروہ بھی آ رہے، اور لوگ بھی آ رہے ہیں ان کے علاوہ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تمہیں تسلی دے دی تھی کہ وہ آگے نا تو پھر فرشتے 5000 ہو جائیں گے، فکر نہیں کرو، فرشتے اور بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو، خوشیوں کا دن بھی یاد کرو۔ یہ پرانی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے نا تو ہم ہر وقت خوش ہیں، غم کبھی کبھی آتا ہے، تو خوشیوں والا ٹائم بھی یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں نعمت بھی تو دی تھی، فلاں نعمت بھی تو دی تھی، اسی کو لے کے نہیں بیٹھ جانا ہوتا۔ اب ہوا کیا غزوہ احد میں نا کہ نقصان ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زخمی بھی بہت ہو گئے تھے، ان کے خون جو تھا منہ سے بہہ رہا تھا، ان کے دانت مبارک جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی ان کی بیٹی نا، تو وہ آپ کو جو ہے آپ کا منہ جو ہے پانی سے واش کر رہی تھی، یعنی خون جو ہے وہ صاف کر رہی تھی، اور چٹائی جو ہے اس کو اس کی راکھ بنا کے نا وہ لگا رہی تھی اس جگہ پہ جہاں پہ زخم تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آیت ہے 128، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ کیسے فلاح پا سکتی ہے وہ قوم،
جس نے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر لیا. ٹھیک ہے، آپ کے یہ الفاظ تھے کہ نبی کے ساتھ نبی کو ہی زخمی کر دیا، جس نے دان بھی میرا توڑ ڈالا، تو قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ یہ آپ نے کہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا. آیت ہے 124. اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ فلاح نہیں پا سکتی وہ قوم. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ کسی کے بارے میں جج نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوچ لیں کیا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی کو جنتی یا جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ مہربانی کر دوں، انہیں معاف کر دوں، یا ان کو عذاب دے دوں. تو ہوا کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے صحابہ کو توفیق دے دی تھی توبہ کی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو دیکھیں تو انہوں نے ویک پوائنٹ دیکھا تھا کہ یہ جو صحابہ ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہ پر کھڑا کیا تھا، بلندی پر کھڑا کر دیا ہوا تھا صحابہ کو، اور انہیں یہ کہا تھا جب تک میں نہیں کہوں گا نا تم لوگوں نے یہاں سے اترنا نہیں ہے. اب جو کافر آئے نا تو یہاں پہ تو بھگدڑ مچ گئی. مسلمان شروع میں فتح پا رہے تھے، شکست انہی کی تھی، وہ تو بھاگ گئے تھے. اب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جب تک میں نہیں کہوں گا نا تم نے ادھر سے نہیں نیچے اترنا. وہ اتر گئے. غلطی یہاں پر تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شروع میں ہی نوٹ کر لیا ہوتا کہ یہ ویک پوائنٹ ہے ہمارا، یہاں کوئی نہ ہوتا نا تو ہماری فتح ہو جاتی. بھاگتے ہوئے ایسا خالد بن ولید نے دیکھ لیا کہ وہ تو درہ فارغ ہے، وہ واپس پلٹے، جس کی وجہ سے جو ہے احد میں پھر نقصان ہوا تھا. ٹھیک، تو اب یہ دیکھ لو کہ کیسے توبہ کو قبول کر لیا اللہ نے. اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے تو میرا اتنا نقصان ہو گیا. حمزہ کو جو ٹکڑے کر دیے گئے تھے اسی کی وجہ سے تو ہوئے تھے، یہ واپس آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بھی توبہ کیا ہے، توفیق دے دی. جب اللہ جو ہے توبہ کو قبول فرمانے والا ہے تو ہم ایک دوسرے سے کیوں راضی نہیں ہوتے؟ کتنے بڑے بڑے گناہ کے باوجود اللہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہم اتنی اتنی باتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. آیت 129 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہتا ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو چاہتا ہے نا کہ اس کی بخشش ہو، اللہ اسے بخش دیتا ہے. اور جو چاہتا ہے نا کہ اسے عذاب ہی ملے، چاہتا مطلب کیا ہے کہ وہ عمل وہی کیے جا رہا ہے، تو پھر اللہ اسے عذاب دے دیتا ہے. اب یہ دیکھو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، چلو پہلے ہم اس چھوٹی سی آیت کو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں. آیت ہے 133. اس میں اللہ کہہ رہے ہیں جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، بھاگو. سگنلز بھی نہیں آئیں گے کہ ریڈ سگنل آ گیا رک جاؤ، بھاگو، نیکیوں میں بھاگو. ٹھیک ہے، اوورٹیک بھی کر سکتے ہو، اپنے رب کی طرف بھاگو. اور جنت کیسی ہے؟ جنت کا عرض، اس کی چوڑائی بتائی جا رہی ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس جنت کی طرف بھاگو. عرض کا میننگ یہ بھی کیا گیا کہ قدر و قیمت، اس کی قدر و قیمت یہ آسمان اور زمین کے برابر نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. تو اس کی طرف بھاگو. یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو تھی جہنم، اس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے اس جنت کو تیار کیا ہوا ہے. جو تقوی والے ہیں، جو اپنی زندگی کو بدلیں گے، ان کے لیے یہ جنت ہے. ٹھیک ہے، ایسی جنت کس کو ملے گی، یا یہ متقین لوگ کون ہیں؟ چلو اس کو بھی دیکھ لو. نیکسٹ آیت میں پتا چل رہا ہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، روتے ہوئے نہیں سوچتے میں صدقات دے دوں، خوشی میں بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لگانا ہے. ان کا مال شادیوں کے لیے نہیں ہوتا، برتھ ڈیز کے لیے نہیں ہوتا، فنکشنز کے لیے نہیں ہوتا، اڑانے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور کب خرچ کرتے ہیں؟ اور یہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے نقصان ہو جائے، غربت ہو جائے، جتنا جو کر سکتے ہیں نا وہ خرچ کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، غصے کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے، غصہ تو آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن غصے کو پینا یہ ہمارے اختیار میں ہونا چاہیے، جو مشکل کام تو ہے. اللہ نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ غصے کو پی جاتے ہیں. آتا ہے بعض جگہوں پر غصہ، لیکن شو نہیں کرتے ہیں، پی گئے. اب یہ دیکھو کہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں غصے کی بات بھلا کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ بھی ایک رخ سے سمجھیں اگر ہم تو، کہ اب اسے کسی پر غصہ ہے، اس وقت تو وہ پی گیا، اب اسے اس کی ضرورت پڑ گئی، تو اس کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ مجھے اس پہ غصہ ہے، اس نے فلاں فلاں ٹائم میرے ساتھ یہ کیا تھا. جو اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں وہ خوشحالی میں بھی کرتے ہیں، تنگی میں بھی کرتے ہیں، ان پہ غصہ بھی ہوتا ہے تو بھی کرتے ہیں. یا غصے کی حالت میں اگر فقیر آ گیا تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا موڈ خراب، ابھی نہیں میں دے رہی اس کو، کر دیتے ہیں. اور کیسے لوگ ہیں؟ اور درگزر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، غصہ پی لیا تھا نا تو
تو پھر یہ نہیں سوچا کہ میں اب دل میں ہی رکھوں، نہیں، صفائی پھاڑ دیا، دل ہی صاف کر دیا. یہ ایسے لوگ ہیں. تو ایک صحابی رسول نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کریں، تو آپ نے کہا تھا غصہ نہ کیا کرو. کہتے ہیں وہ جو شخص تھے انہوں نے بار بار یہی سوال کیا اور آپ نے ہر دفعہ ہی یہ جواب دیا کہ غصہ مت کیا کرو. یہ کون سے میں نے آپ کو بتائے ہیں لوگ جو متقی لوگ ہیں، جنہیں جنت چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کوالٹیز ہیں، اس میں ہمیں پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں، نیکسٹ آیت میں پتہ چل رہا ہے، یہ بے حیائی کا کام نہیں کرتے، یہ تو ایسے لوگ ہیں. اور اگر ان سے بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کوئی ظلم ہو جاتا ہے، فوراً کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا. تو متقی لوگ ایسے نہیں ہیں، اس سائڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. ان سے ہو جاتا ہے، کہیں پر گر پڑ جاتے ہیں، کہیں پر سلپ ہو جاتے ہیں، لیکن فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا. پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. تو اس کے بعد اللہ نے سوال کیا ہے کہ بتاؤ کون گناہوں کو بخشتا ہے. ہاں جی، سوال ہے آپ سب سے. اللہ. لیکن کب بخشتا ہے، مانگو تو صحیح. پھر اللہ ان کی کوالٹی بتاتے ہیں کہ وہ اصرار نہیں کرتے. مطلب یہ نہیں کہ ان کو وہ عادت ہی ہے، وہ کیے ہی جا رہے ہیں وہ گناہ اور پھر ساتھ ساتھ کہہ جانا معاف کر دینا. وہ اصرار نہیں کرتے ہیں. تو شیطان ہے نا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا تھا تیری عزت کی قسم، جب تک بنی آدم کی سانس چلتی رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تب فرمایا تھا میری عزت اور میری جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں معاف بھی کرتا رہوں گا. ایسے لوگوں کے بارے میں جن میں اتنی ذرا صفات ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان کے لیے بخشش ہے. سب سے پہلی چیز ہے مغفرہ، اور ایسی بخشش ہے کہ ان کے جو گناہ ہوں گے نا وہ کسی کو بتائے بھی نہیں جائیں گے، پردہ ڈال دیا جائے گا. پھر کیا ہے، پھر باغات ہیں، جنت ہے. ٹھیک ہے، پھر جنت مل گئی. اب ہم کس گھر میں جائیں گے تو گھر میں جانے کے بعد ہم فوراً کہتے ہیں پانی پینا ہے، تھک گئے ہیں نا. تو پھر کیا ہے، اللہ کہتے ہیں نہریں بہتی ہیں. نہریں بھی 4 طرح کی، شہد کی پینی ہے شہد لے لو، شراب لینی ہے شراب، دودھ لینا ہے دودھ، پانی پینا ہے پانی پی لو. اور پھر خالدین فیہا، ریسٹ کرو مکمل. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا اجر ہے، کس کے لیے، متقین کی بات نہیں یہاں پہ کی گئی ہے، عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے. تو عمل کیا تھا آپ نے پچھلی آیات میں سارا دیکھ لیا. احد کے میں جو نقصان ہوا، صحابہ پریشان تھے یہ ہم سے ہو کیا گیا. اللہ تسلی پھر دیتے ہیں، آیت ہے 139 کہ نہ تم سستی کرو، ہمت نہیں ہارنی. اللہ کہتے ہیں ہمت نہیں ہارنی، غم بھی نہیں کرو، تم ہی بلند ہو، آنے والے ٹائم میں تم ہی غالب آؤ گے. احد میں ہی نقصان ہوا ہے نا، لیکن آنے والے ٹائم میں تم ہی غالب آؤ گے. شرط کیا ہے، اگر تم مومن ہو، اگر کامل ایمان ہے، ایمان کی قوت موجود ہے، مخلوق کے آگے نہیں جھکتے ہو، اللہ کے آگے ہی جھکتے ہو، تو تمہارا دین غالب ہی ہوگا. فکر نہیں کرو. ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کمزور نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنی. ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احد میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ آپ جو ہے نا آپ شہید ہو گئے ہیں. صحابی رسول ایک شہید ہوئے جن کا دیکھنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگ رہے تھے. تو یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں. اب وہ ایک الگ مسئلہ بن گیا اس وقت کے نبی ہی نہیں رہے. تو کہتے تب بھی جو ہے کنفیوژن پیدا ہو گئی. کچھ لوگ تو نئے نئے تھے، مسلمان ابھی ہوئے ہی، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں واپس اپنے دین کی طرف لوٹ جاتے ہیں، ہم تو نبی کی وجہ سے ہی مسلمان ہوئے تھے، اب تو ہو ہی نہیں رہے ہیں. کسی نے کہا ابو سفیان کے پاس چلتے ہیں، ان سے امان مانگ لیتے ہیں. منافقین جو عبداللہ بن ابی تھا، کسی نے کہا آؤ اس سے بات کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کا احد میں، یعنی احد کا واقعہ ہوا تو اللہ نے آیت کا نزول فرما دیا، اور نہیں ہے محمد الا رسول، ایک رسول تھے وہ. تو تم نے ایمان تم لے کر آئے تھے تو رسول کے لیے لے کر آئے تھے کہ اللہ کے لیے لے کر آئے تھے؟ تم تو اللہ کے لیے مانے تھے. تحقیق پہلے بھی بہت سے نبی گزر چکے، اگر یہ دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کہتے ہیں اگر مر جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے تو تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تم نبی کے لیے تو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، یہ تو ذریعہ ہے. تم تو اللہ کے لیے اسلام قبول کر رہے تھے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا اگر تم لوٹ جاتے ہو، تم مرتد ہو جاتے ہو. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہے محمد. ٹھیک ہے. تم کہتے ہو اور نبی سے مانگ لے، نبی ہماری یہ مراد پوری کر دیں. ٹھیک. تو اللہ کہتے ہیں نہیں ہے محمد الا رسول، وہ تو ایک رسول ہے بس. تو پتہ کیا چلا، نبی کو ماننا ہے، مانگنا نہیں. دوسری چیز کیا، شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ
صحابہ کہتے ہیں یہ احد کے دوران میں اس آیت کا نزول ہوا، ہم اس وقت اس آیت کو اتنا نہیں سمجھ سکے جتنا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کا جو ٹائم تھا اس وقت سمجھ سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ دنیا سے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا ہوش میں نہیں رہتے، اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے، وہ تلوار لے کر نکل آئے تھے کہ کوئی نہ کہے کہ وہ جو ہے دنیا سے چلے گئے، ابھی تو اتنی فتوحات ہونی ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ آئے، انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس موقع پر یہ والی جو آیت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں جان گیا کہ نبی دنیا میں نہیں رہے، اور مجھے اس آیت کی سمجھ ٹھیک سے آئی ہی اس وقت تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی زبان پہ اس وقت یہی آیت تھی، ہر ایک یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ ہمارے پاس ٹائم تو کم ہے، لیکن چھوٹا سا یہ پیغام کہ جو احد میں جو نقصان ہوا وہ اس وجہ سے ہوا جو صحابیوں نے اس درہ کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے اپنی طرف سے تو یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے خود دیکھ لیا کہ سب چلے گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ شکست انہوں کو ہو گئی ہے، ہم فتح یاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، اس وجہ سے انہوں نے چھوڑا تھا۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ ان کے اس وقت لیڈر تھے، وہ کہتے رہے ان کو، اور کہتے صرف 10 جو صحابی ہیں وہ ان کے پاس رہے، باقی ساری نیچے اتر آئے تھے، صرف 10 ان کے پاس رہے تھے۔ اب بعد میں ظاہری بات ہے اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ ان کے جو مسلمان ہیں، جو صحابی ہیں نا، وہ 70 شہید ہوئے تھے۔ انہی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کو تسلی دی ہے کہ دیکھو اگر تمہارے آج 70 شہید ہو گئے ہیں تو ان کے بھی تو بدر میں 70 ہوئے تھے، اور ان کے تو سارے ہی سردار مارے گئے تھے، ایک صرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، سارے سردار ان کے قتل ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ بدر میں یہ ہوا تھا کہ 70 قیدی بھی بن کر آئے تھے، تو اللہ نے ان کو ان آیات میں تسلی دی کہ تمہارے تو قیدی بھی نہیں بنے، شہید ہی ہوئے ہیں نا، اور ان کے جو مرے تھے بدر میں وہ تو جہنم میں گئے اور تمہارے تو جنت میں گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی تسلی دی گئی۔ اور پھر بھی اگر اس دور میں کوئی ان کو کہہ دیتا کہ دیکھا تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، نہ اترتے تو نہ ہوتا نا، کہہ سکتا تھا نا کوئی دوسرے کو، آپس میں دوستی تو تھے۔ یا آج بھی ہمیں اتنا علم تو ہے نہیں، اس لیے ہم آرام سے بیٹھ کے صحابہ کے اتنے بڑے عظیم عظیم صحابہ کے بارے میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور اتنے غلط الفاظ کہے جاتے ہیں، ہم جیسے لوگ ہی اٹھ کے، ٹھیک، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیجیے احد نے فلاں نے یہ کر لیا، اب ان صحابہ کو بھی پکڑ کے بیٹھ جائیں، کوئی حال نہیں ہے ہماری اس اب جو انسان ہے ان کا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت 155 میں صاف صاف کہہ دیا کہ میرے صحابہ کو کوئی کچھ نہ کہے، البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ نے ان کو۔ آیت 155 کا لاسٹ پارٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہ مال غنیمت کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں لازمی فتح ہی ملے گی، وہ تو اللہ کی خاطر گئے تھے، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گئے تھے، رب کی خاطر گئے تھے، دین اسلام کے لیے گئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر گئے تھے، وہ تو قربانی دینے گئے تھے۔ اگر ان سے ہو بھی گئی یہ بھول تو ان پہ کوئی انگلی نہ تو آج کوئی اٹھائے نہ پھر قیامت تک کوئی اٹھائے گا، اگر کوئی اٹھائے گا تو اس آیت کا انکار کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ نے ان کو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ دین کا کام کرنا ہے نا، تو دین کے کام کرنے کے لیے آپ میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے؟ کوئی آپ سے بحث کرے تو آپ بھی آگے سے بحث کرو، یہ تو نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کل دیکھ لیا تھا، انہوں نے ٹاپک چینج کر دیا تھا، ہے نا، تو یہی ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، آیت ہے 159، اس میں اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کیسے نرم دل ہیں، تبھی تو صحابہ آپ کے پاس ہیں، بد کلام نہیں ہے، سخت دل نہیں ہے، اس لیے صحابہ جو ہے ادھر ادھر منتشر نہیں ہوئے بلکہ آپ کے پاس ہیں پروانوں کی طرح۔ آپ میں اور کیا کوالٹیز ہیں؟ اللہ نے یہ کہا اس کے بعد کہ صحابہ سے بھی اگر کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ اگنور کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، ان کے لیے بخشش مانگیے۔ یہاں پہ آگے جو ہے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آ رہی ہے کہ وہ بد کلام نہیں ہے، کیسا دل ہے ان کا؟ نرم دل ہے، سنگ دل نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی تعریف آ رہی ہے کہ وہ ان کو درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور ان سے مشورہ کیجئے، ایسے یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے یہ سب کچھ کیجئے۔ تو مشورہ کرنا جو ہے وہ سنت رسول ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن مشورہ ایسا ہونا چاہیے، اس سے ہونا چاہیے جس کے بارے میں پتا ہے کہ اچھا دے گا، ہم لوگوں کو مشورہ اچھا دے گا۔ جیلسی ہے وہاں پر آپ کو خود احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے. ایک موقع پر جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کریں، یعنی اسپیشلی میسج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. پھر یہ جو احد میں جو یہ یہاں پر احد ہوئی ہے، اس میں بھی مشورہ تھا کہ احد کہاں پر ہو، اندر ہو شہر کے یا باہر ہو. یہ بھی مشورے ہی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر گئے تھے. تو دین کو پھیلانا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے لہجوں کو نرم کرنا ہے، دل کو بھی نرم کرنا ہے، خود کو بھی بدلنا ہے، دوسروں کو بھی بدلنا ہے، اپنے لیے بھی معافی مانگنی ہے. دوسروں کے لیے معافی مانگنے بیٹھ جائیں اپنا پتہ ہی نہ ہو، پھر کیا ہوگا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہماری جو غلطیاں ہیں نا ان کو مٹا دے گا. اور ایسے لوگوں سے اللہ کیا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 159 میں ہی بتا رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں. چلو چلتے چلتے ایک چھوٹی سی آیت اور دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم بھی کہیں پہ کوئی ڈیتھ ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا تعزیت کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تعزیت دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، شہید ہو گئے نا تو اللہ نے کیا کہا کہ خبردار یہ نہ کہ وہ مر گیا نہیں، وہ اللہ کی راہ میں گئے ہیں، ان کو مردہ نہیں کہو، بلکہ اللہ کہتے ہیں احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ہیں. اصل میں تو ہم نے یہاں پہ کیا چیک کرنا تھا، جو میں اس آیت کو دوبارہ، حالانکہ یہ آیت ہم تقریباً کر چکے ہیں پہلے بھی نا. ٹھیک ہے، یہاں کیا چیز جو خاص چیز ہے، اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ہیں. پڑوسی کا ذکر کیا اللہ نے اس آیت میں کہ پڑوسی کون ہے. ہم کہیں گھر بناتے ہیں نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں نیبر کیسے ہوں گے نا، چیک ہوتا ہے نا. تو نیبر کون ہے، اللہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں. تو اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کہہ دینا کہ وہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے نا، تو یہ شہداء کے بارے میں اللہ نے تعزیت کی ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. پھر وہ کس کس حال میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش بھی ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم واپس آئیں، وہ اتنے خوش ہیں. آیت 170 اور کیا ہے، اور وہ خوشخبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں وہ ملے ان کو ان کے پیچھے سے. اس کو بھی فوکس کر لو، غور کرو، یہ بھی غور طلب بات ہے. ٹھیک ہے، وہ خود بھی خوش ہیں، اللہ کا فضل ان کو بہت زیادہ مل گیا، راضی ہیں، دوبارہ دنیا میں نہیں آنا چاہتے. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا بھی ہے ایک واقعہ، اللہ نے پوچھا تھا کیا چاہتے ہو، انہوں نے کہا دوبارہ جاؤں اور پھر شہید ہوں. ٹھیک، تو وہ نہیں آنا چاہتے اس حقیر دنیا میں. تو آگے کیا بات ہے کہ وہ خوشخبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو بھی نہیں ملے. تو ایک رائے اس پارٹ کی یہ ہے، آیت کے اس پارٹ کی یہ رائے دی جاتی ہے کہ ابھی اور لوگوں نے بھی شہید ہونا ہے. یہ فلسطین میں ہو رہے تھے نا شہید، تو ذہن میں آتا تھا کہ اب اس کے بعد اور جن نے شہید ہونا ہے نا، تو جو شہداء چلے گئے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی تم فکر نہیں کرو، تمہارے گھر والے ابھی آ رہے ہیں. تو اپنے گھر والوں کا سن کے نا کہ اچھا وہ بھی شہید ہوں گے، تو اس بارے میں بہت خوش ہوتے ہیں، یا ہم چاہے رو رہے ہوں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں خوشخبری ملتی ہے جب انہیں بتایا جاتا ہے نا کہ وہ تمہارا اپنا، تمہاری اولاد، تمہارا بچہ، تم فکر نہیں کرو وہ بھی شہید ہوگا. تو وہ کہے گا اچھا اس کو بھی یہ رتبہ ملے گا، اس کو بھی یہ رزق اور فضل اللہ کا ملے گا. یہ سنتے ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں. کتنی ہی مشکلات آتی ہیں نا دنیا میں، اتنی ہی زیادہ پریشانیاں آتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ بھائی ریسکیو والوں کو بلاؤ، میرے گھر والوں کو بلاؤ. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ، اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی جو ہے کتنا اچھا میرا کارساز ہے. تو ایمان والے انہیں کیا چاہیے کہ وقتی طور پر جو بھی نقصان ہو جاتا ہے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے. ان الفاظ کو یاد کر لو کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. ہر نقصان میں حکمت ہی ہوتی ہے. ہم تھوڑے محدود ٹائم کی وجہ سے ان پوری آیات کو نہیں کر سکے. اس میں صحابہ نے حیرت ہی کہا کچھ لوگوں نے کہ کیسے نقصان ہو سکتا تھا، رسول تو ہمیں موجود تھے، کیسے نقصان ہو سکتا تھا. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ٹیسٹ اور آزمائش ہی تھی، نقصان سے انسان بعض بات سیکھ جاتا ہے نا. پھر ان آیات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے شہادت دینی تھی کچھ لوگوں کو، اس لیے یہ نقصان ہوا. یعنی ہر نقصان ہمیں لگ رہا ہے نقصان، لیکن اللہ کا فیصلہ بہترین فیصلہ. جیسے کل ایک سسٹر نے کہا تھا میں پوری کلاس اٹینڈ نہیں کر سکوں گی کیونکہ میری بچی چھوٹی ہے، اس نے آنا کہا کل ایک سسٹر نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچی کی چھٹی کرا دی، وہ کلاس پوری اٹینڈ کر رہی ہے بیٹھی ہوئی پاس میں کہ چلو بچی کو بھی ساتھ ہی رکھو، دین سیکھو. ٹھیک ہے، بظاہر اس کو ایک دم لگا ہو جائے کہ وہ بچی نے کیوں چھٹی کر لی، لیکن حکمت کیا تھی، اللہ نے اپنا پیغام پہنچانا تھا. تو اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، ہمیں بس سر جھکانے کی ضرورت ہے. انہی آیات پر ہم آج جو ہے آج کا لیسن جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں کہ حسبنا اللہ، اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے.
جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.